ہمیں رفیع الدین ناصر کہتے ہیں. ہم اس وقت مولانا آزاد کالج کے باٹنی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، پروفیسر ہیں، اور ہماری پیدائش بیڑ میں ہوئی ہے. ہماری والدہ محترمہ رابعہ بیگم صاحبہ وہاں گرلز اسکول میں ٹیچر تھیں. والد محترم سید نصیر الدین صاحب وہاں کے ضلع پریشد اسکول میں ٹیچر تھے. اس کے بعد ہماری کچھ تعلیم امباجوگئی میں ہوئی، کچھ گیورئی میں ہوئی، پھر یہاں مولانا آزاد کالج میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اور یونیورسٹیز سے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں. اگر ہم آپ کو اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتائیں تو ہم اس وقت MSc باٹنی ہیں. اس کے بعد ہم نے B.Ed کیا، M.Ed کیا، BJ یعنی بیچلر آف جرنلزم مکمل کیا، پھر ماسٹر آف آرٹس ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم فرسٹ کلاس پاس کیا. اس کے بعد PGDA یعنی پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان ایڈلٹ ایجوکیشن، جس کے ہم انچارج ہیں کالج میں، وہ کمپلیٹ کیا. PhD ہم نے پھر باٹنی میں حاصل کی. اس کے بعد جو ہے تو فلوئنسی آف جرمن کا کورس ہم نے مکمل کیا. پھر ایران کلچر ہاؤس کے توسط سے فارسی کے 3 کورس مکمل کیے. چونکہ تعلیم کا سلسلہ ابتدا سے انتہا تک انسان میں ہونا چاہیے، اس وجہ سے ابھی پل اسٹاپ نہیں ہے، سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. 35 سالہ ہمارا تدریسی تجربہ ہے، جس کی ابتدا بحیثیت اسکول ٹیچر حلقہ دعانئی گرلز ہائی اسکول ویجا پور ضلع اورنگ آباد سے ہوئی، اور ہم نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا، جس کے امپیکٹ جس کے اثرات ابھی تک ہمارے کارکردگی پر ہیں. اس کے بعد ایک سال ہم نے ذاکر حسین کالج اورنگ آباد میں کام کیا، پھر مولانا آزاد کالج میں کام کیا. پھر ڈاکٹر زکریا کو ہماری کارکردگی بہت پسند آئی، تو انہوں نے ہم کو اس وقت کے اورنگ آباد کالج فار ویمن میں شفٹ کیا تاکہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کر سکیں. اور پھر ہم نے وہاں پر اپنی کارکردگی انجام دی، اور وہاں پر ہم نے پھر بہت سارے کورسز شروع کیے. D.Ed کالج کا پروپوزل رکھا، D.Ed کالج وہاں پہ شروع کیا. وہاں پر سائنس فیکلٹی کو 11ویں سے لے کر PhD تک کے پروگریس کرنے میں ہم نے بہت اہم رول ادا کیا. پھر ابھی ہم 16 سال سے مولانا آزاد کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے کام انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. سر، اس کے چلتے ہوئے آپ کو کافی سارے ایوارڈز بھی ملے، جی اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے. الحمدللہ ایوارڈز تو بہت سارے ملے. ہمارے پہلی سروس میں پہلے سال میں ہم کو بہترین ٹیچر کا ویجا پور سے ایوارڈ ملا. پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم کو سب سے پہلا بیسٹ ریسرچ ایوارڈ مراٹھواڑہ باٹنیکل سوسائٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا ناندیڑ میں، وہاں پہ ہمارے مقالے کو، ہمارے ریسرچ پیپر کو بیسٹ ریسرچ پیپر کا ایوارڈ دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم چونکہ سائنسی مضامین لکھتے رہتے ہیں اور ملک کے مختلف اخبارات، رسائل اور جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھ کر لکھنؤ کا ایک ادارہ ہے بربل ساوتری سہنی، انہوں نے ہمارے ایتھنو باٹنیکل کنٹریبیوشن کو، جو ہمارا تحقیقی میدان ہے ایتھنو باٹنی، اس کو مد نظر رکھ کر 2006 میں ہم کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے سرفراز کیا. وہ ہر سال دنیا کے کسی ایک سائنسداں کو پبلک کے کنٹریبیوشن کے لیے ایوارڈ دیتے رہتے. 2006 میں ہم کو وہ ایوارڈ دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ہمیں 2008 کا ایوارڈ 2009 میں دیا گیا. وہ ایوارڈ جو ملک کا، ہم جس کو سب سے بڑا ایوارڈ سمجھتے ہیں، وہ ایوارڈ ہے قومی اعزاز برائے معلم، جس کو نیشنل ایوارڈ فار ٹیچرز کہا جاتا ہے. یہ ایوارڈ ٹیچرز کے لیے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، جو پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ہاتھوں دیا جاتا ہے. ہم کو 5 سپٹمبر 2009 میں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، جو ہماری پوری 20 سالہ
تدریسی تجربے کی بنیاد پر دیا گیا ہے، اس کو ہم بہت اعلیٰ اور سب سے بڑا اعزاز مانتے ہیں، اس لیے کہ 2008 میں جب یہ ہم کو ایوارڈ ملا تب سے اب تک مراٹھواڑے میں یہ کسی کو ایوارڈ نہیں ملا. ہم سے پہلے 99 میں ایک صاحب کو ایوارڈ ملا تھا آزادی کے بعد سے. اس لحاظ سے بھی یہ ایوارڈ بڑا اہم، بہت قیمتی، اور اس کے بہت ساری مرات جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد ہم 20 ممالک کا ہم نے سفر کیا، جس میں ہم کو فرانس میں تقریباً 7000 سائنٹسٹ تھے دنیا بھر کے، اس میں ہم کو ہائی کوالٹی ریسرچ ایوارڈ دیا گیا. پھر اسی طریقے سے بھوٹان میں، جس میں تقریباً 2 سے 2500 سائنسداں موجود تھے، اس میں بیسٹ ریسرچ پیپر ایوارڈ دیا گیا. نیپال میں بھی ہم کو اسی طریقے سے ایوارڈ دیا گیا. اسی طریقے سے پچھلے سال ہم جاپان گئے تھے، وہاں پر بھی ہم کو جو ہے تو بہترین پیپر پریزنٹیشن کا ایوارڈ دیا گیا. ہماری کتابوں پر مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے، اتر پردیش اردو اکیڈمی نے، ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے، بہار اردو اکیڈمی نے بہت سارے انعامات سے سرفراز کیا. مہاراشٹر اسٹیٹ ساہتیہ اردو اکیڈمی نے 2011 میں ہماری اردو سائنسی خدمات کے عوض میں ایوارڈ سے ہم کو سرفراز کیا. یہ تو ایوارڈ وہ ہیں جو ہم نے اپنے کارکردگی کے دوران حاصل کیے، لیکن نوجوان بچوں کو ہم خاص طور سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی دور سے بہت ساری سرگرمیوں میں انوالو رہتے تھے. ہم ابتدا سے اب تک درجے اول میں کامیاب ہوتے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کالج کی، اسکول کی جتنی بھی جہاں پر بھی ہم کو سرگرمیاں ملی اس میں شرکت کیے. مثال کے طور پر جب ہم جونیئر کالج میں 11ویں 12ویں میں ملیا کالج میں تھے تو اس وقت ڈراموں میں ہم بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اس سے ہم کو بہت سارے اچھے موقع ملے. تو اس وقت ہم کو وہاں پر بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا. اس کے بعد ہم گیورئی میں BSc فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے تو ہر کھیل میں ہم حصہ لیتے تھے. تو چونکہ بہت سارے کھیلوں میں ایوارڈ کا مجموعہ ہوا تھا تو من جملہ ہم کو بیسٹ پلیئر کا ایوارڈ دیا گیا. پھر اس کے بعد ہم یہاں آزاد کالج میں آئے تو ہم یہاں پہ اردو، مراٹھی، ہندی، اردو تقریری مقابلوں میں شرکت کرتے رہے، اور اس وجہ سے ہم کو یہاں پر بیسٹ اوریٹر، بیسٹ اسپیکر کا ایوارڈ مظہر محی الدین صاحب اس وقت پرنسپل تھے، اور اس وقت کے جو ٹورزم منسٹر تھے مفتی محمد سعید، ان کے ہاتھ سے ایک باوقار تقریب میں دیا گیا. اسی وقت ہم کو جو ہے تو بیسٹ رائٹر کا بھی ایوارڈ دیا گیا. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ مولانا آزاد کالج کی جو تاریخ ہے، 63 سالہ تاریخ ہے، اس میں یوتھ فیسٹیول میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ہم ہی ایک اسٹوڈنٹ ہے ابھی تک. عسکری صاحب کی رہنمائی میں ہم نے یہ حاصل کیا، جبکہ 10 سال سے ہم اس کے انچارج ہیں اور اپنے بچوں کو بولتے رہتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ توڑے. لیکن بچے آج کل کے جو تو کوشش کرتے ہیں، ہو جائے گا یہ بھی سلسلہ. اور الحمدللہ یہ ایوارڈز کا اور تقریبا یہ جتنے بھی ریکگنیشنز ہیں، یہ جو ہے تو بیلوس اگر خدمت ہو جائے تو خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ نوازتا ہے، اور ہر ایوارڈ اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جہاں تک ہمارے خامہ فرسائی کا یا لکھنے کا تعلق ہے تو ابتدا میں تو ہم لٹریچر اردو زبان و بیان کے تعلق سے لکھتے تھے. ہم افسانے لکھے، کوئی غزلیں لکھے، نظمیں لکھے. لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہم عملی زندگی میں آئے تو ہم کو جو ہے تو بطور خاص سائنس ٹیچر کی حیثیت سے سائنسی مضامین لکھنے کے طرف راغب کیا گیا، بلکہ ترغیب دی گئی. اور اس میں بہت اہم رول رہا آل انڈیا ریڈیو کے ریٹائرڈ اناؤنسر جناب نور الحسنین صاحب کا. حالانکہ ہم آل انڈیا ریڈیو کے ڈرامہ آرٹسٹ کے طور پہ منتخب ہو چکے تھے، نیوز ریڈر کے طور پہ منتخب ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہماری صلاحیتوں کو سائنس کے میدان تک محدود رکھا. اس وقت ہم کو بڑا گراں گزرتا تھا، لیکن آج ہم کو بہت اس کے قدردانی ہوتی ہے اور بڑا اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ سائنس پر لکھنے والے بہت کم تھے. افسانہ نگار آپ کو شہر میں مل جائیں گے، غزل لکھنے والے مل جائیں گے، نظم لکھنے والے مل جائیں گے، ڈرامہ آرٹسٹ بھی مل جائیں گے، لیکن سائنس پر لکھنے والے بہت کم ملیں گے. چنانچہ ہم نے وہ سائنس کا سلسلہ شروع کیا. پھر ہوا یہ
کہ ہم جو ہے تو انگلش میڈیم کے بچوں کے لیے یونیک لاتور پیٹرن کے نام سے 11ویں اور 12ویں کے بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں ایک پرائیویٹ پبلیشر نے پبلش کیا، جس کی پورے مہاراشٹر میں بہت پذیرائی ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں وہ کتاب بکنا شروع ہوئی۔ چونکہ اس وقت ہم اردو میڈیم کے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، انہی کتابوں کا ہم ٹرانسلیشن کر کے بچوں کو دیتے تھے، اور وہ بچے بھی اس سے کافی فائدہ اٹھائے، اور کئی ہمارے بچے میڈیکل انجینئرنگ میں، اور وہاں پر بھی انہوں نے اعلیٰ نام کمایا۔ چونکہ نور الحسنین صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ ہماری انگلش کی کتابیں بہت اچھی سی چل رہی ہے اور ہم کو بہت اچھی اس میں رائلٹی ملتی تھی، تو انہوں نے ترغیب دی کہ آپ اردو میں بھی کتاب لکھیے۔ لیکن ہم بھی اسی طریقے سے عام مصنف کی طرح سوچنے لگے کہ اردو کی کتاب لکھیں گے تو کون پڑھے گا، کون خریدے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد بہت اپنائیت، خلوص اور بے تکلفی سے کہا کہ ناصر، آپ جو انگلش میں کتابیں لکھتے ہیں آپ کو کتنی رائلٹی ملتی ہے؟ ہم نے بتایا کہ بہت اچھی رائلٹی ملتی ہیں۔ تو بولے اگر فرض کیجئے کہ آپ کو 1 سال کی رائلٹی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ہم تو اس وقت لیکچر تھے، تنخواہ اچھی خاصی تھی، اچھی تنخواہ چلتی تھی، اور وہ رائلٹی ہمارے لیے بہت زیادہ معنی بھی نہیں رکھتی تھی۔ تو بولے آپ ایسا کیجئے، بولے اس 1 سال کی رائلٹی میں ایک اردو کتاب لکھ کر تجربہ حاصل کیجئے کہ آپ کو کیا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کو ان کی بات بہت اچھی لگی، اور ہم نے پھر کیا کیا کہ وہ کتاب لکھے اردو میڈیم کے بچوں کے لیے، رہبر حیاتیات، اور اس کا رسم اجرا یہیں پر اسی آپ جہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اسی ہال میں مظہر محی الدین کے ہاتھوں، احمد اقبال کے ہاتھوں، ڈاکٹر پروفیسر عبدالقادر صاحب کے ہاتھوں، اور ہمارے کالونی کے کچھ رفقا کے ہاتھوں رمضان میں آیا عمل میں۔ اس کے بعد وہ کتاب جو ہے تو دہلی گئی، وہاں پر ماہنامہ سائنس کے ایڈیٹر ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے وہ کتاب ملک کے بہت پاپولر سائنٹسٹ جناب شمس الاقبال فاروقی صاحب کو جو ہے تو وہ شمس فاروقی صاحب کو وہ کتاب تبصرے کے لیے دیے۔ چنانچہ وہ اکتوبر کے شمارے میں وہ تبصرہ منظر عام پر آیا، اور پھر اس تبصرے کو لے کر BBC لندن نے اپنا تبصرہ 4 دسمبر 2004 کو نشر کیا۔ اس وقت ہمارے کالج میں نیک ٹیم آئی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم سن نہیں سکے، بعد میں لوگوں نے سنا اس کو تو ہم کو بتایا کہ اس طریقے سے تبصرہ آیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتاب ایک 6 مہینے کے اندر ہاتھوں ہاتھ بک گئی، پھر ہم کو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور الحمدللہ اس کے بعد جو سلسلہ چل نکلا تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک ہماری 45 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، 5 کتابیں پائپ لائن میں ہیں، وہ بھی جلدی سے منظر عام پر آئے گی۔ تو یہ کتابیں اس طرح سے، پھر اس کے بعد وہ سائنس پر لکھنے کا سلسلہ اس طرح سے رہا کہ ہر اکیڈمی نے اس کو ایوارڈ سے نوازا۔ تقریباً تمام کتابوں کو شائع کرنے کے لیے قومی کونسل نے اور دوسرے اداروں نے جو ہے تو مالی تعاون کیا، اس وجہ سے وہ مالی تعاون دوسروں کے لیے بھی جو ہے تو مشعل راہ رہا، اس وجہ سے ہم سب کو رہنمائی کرتے رہے۔ چونکہ آپ نے بتایا تحریر کے تعلق سے، تو صرف ہماری تحریر یہاں پر کتابوں کے حد تک موجود نہیں رہی، بلکہ ہم نے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کر مختلف عناوین پر خامہ فرسائی کیا، مضامین لکھا۔ 140 ہمارے ریڈیو ٹاک جو ہے تو 40 مضامین آل انڈیا ریڈیو اورنگ آباد سے نشر ہوئے، بہت سارے TV چینل سے ہمارے ریڈیو سائنسی ڈسکشنز وغیرہ نشر ہوئے، پھر بہت سارے مضامین ہم ہمارے علاقائی اخبارات، رسائل اور جرائد کے علاوہ ملک بھر کے بلکہ بیرونی ملک کے اخبارات میں، رسائل میں شائع کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج تک اس کی تعداد 450 سے زائد ہو چکی ہے، جس میں ہمارے تحقیقی مقالے الگ سے ہیں۔ اس طرح سے یہ تحریر کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ یہ خدمت لے یہ سلسلہ چلتے رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، سائنس تو دراصل وہ میدان ہے جو ہم کو صحیح راہ چلنے کا علم دیتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جسم عطا کیا، یہ جسم ہم کس طریقے سے بہتر رکھ سکیں۔ اس جسم کے ساتھ ہمارے ماحول میں بہت سارے ایسے ذی حیات موجود ہیں جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم کو ان پر بہت کچھ انحصار کرنا پڑتا ہے اور ان کو بھی ہم پر بہت کچھ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ قدرت میں پنہاں بہت سارے راز ہیں اور ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ پڑھو، رکو، سوچو اور جانو کہ قدرت میں پنہاں کیا کیا راز۔ اسی کے نتیجے میں پھر تحقیقات ہوتی ہیں، اور وہ تحقیق اگر ہمارے اپنے صحت کے تعلق سے، جسم کے تعلق سے، ہمارے اطراف میں موجود پودوں کے تعلق سے ہو تو وہ ہمارے لیے بہت کارگر رہتی۔ ہم بچوں کو اسی جانب راغب کرتے ہیں کہ آپ سائنس پڑھیے، اپنے اطراف کے ماحول کو جانیے، بہتر طریقے سے زندگی گزاریے اور دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنے۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے جب ہم نے پوسٹ گریجویٹ کیا تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو بھی شعور پیدا ہوا کہ ہم تحقیق کریں۔ پھر ہم نے ایتھنو باٹنی جیسا مضمون منتخب کیا۔ وہ اس لیے کیا کہ جب ہم تحقیق کر رہے تھے 1994 میں تو تب اس علاقے میں کوئی بھی جو ہے تو اس موضوع پہ کام نہیں کر رہا تھا۔ نباتات کے بہت سارے ضمنی عناوین پر تحقیقات ہو رہی تھی، چنانچہ وہ نیا ٹاپک تھا ایتھنو باٹنی۔ ایتھنو باٹنی دراصل یہ پودوں کی ایسی سائنس ہے جس میں پودوں کے روایتی معلومات کو حاصل کر کے جدید انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ جدید انداز یعنی کیا کہ ان پودوں کو سائنسی نقطہ نظر سے کیا کہا جاتا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی گہرائی کہ اس میں ایسے کیا کیمیات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ جلد کا علاج ہوتا ہے، سر درد کا علاج ہوتا ہے، کھانسی کا، بخار کا اور دیگر امراض کا اس سے علاج ہوتا ہے، یا حیوانات کا علاج ہوتا ہے، یا وہ ہمارے ماحول کے لیے بہت سازگار ہے۔ ان گہرائیوں میں ہم جا کر تحقیقات کر کے وہ کیمیکلز اخذ کر کے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد پر دوائیں بنائی جائیں، میڈیسن بنائی جائے اور مزید اس پر تحقیقات کی جائے۔ چنانچہ ہم نے اس پر تحقیق کیا۔ ہمارے گائیڈ تھے ڈاکٹر این پی وائکوس، ان کی رہنمائی میں ہم نے وہ 8 سال کام کیا، اور پھر اس کے بعد پھر جب ہم گائیڈ بنے تو اسی موضوع کو لے کر پھر ہم آگے کی طرف بڑھے، اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹ نے بھی مختلف کمیونٹیز کے پودوں کے استعمال پر تحقیق کی۔ ایک ہماری طالبہ نے جو ہے تو مشروم، جس کو ہم کلہ بارہ یا کمبی کہتے ہیں، اس میں سے کچھ ایسے کیمیکلز اخذ کیے جو بریسٹ کینسر کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ہماری ایک طالبہ نے ڈی این اے کوڈنگ کے سلسلے میں کام کیا، وہ چل رہا ہے، اور کچھ بچے جو ہے تو مختلف پودوں کے فارماکوگنوسٹک یعنی ان میں موجود کیمیاز کے نتائج کو اخذ کر کے انسانیت کے لیے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم انہی تحقیقات کے مقالے جات کو دنیا بھر میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 20 ممالک کا سفر کیا، تو وہاں پر ہم نے اسی قسم کے تحقیقات کو پیش کیا جس کو دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے بہت ریکگنائز کیا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے۔ ہم ہمارے طلباء کو پرفیکٹ کر رہے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بعد کی جنریشن بھی وہ یہ کام کرتے رہے۔ چنانچہ ہمارا جو شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ آف باٹنی مولانا آزاد کالج، یہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کا ریکگنائز ریسرچ سینٹر ہے، اور ہمارے زیر تسلط 10 الگ الگ کالجز کے گائیڈز ہم سے افیلیٹڈ ہیں، جس میں تقریباً 30 طلباء ہمارے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو کر اپنا تحقیقی کام انجام دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے اور بھی طلباء اس سے جڑے اور وہ اس سے استفادہ کریں اور اپنی تحقیقات کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں تو صرف ہمارا بایو ڈاٹا بڑھانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، یا ہم کو جو ہے تو اس سے فائدہ ہو یا نہیں، بلکہ ہماری تحقیقات سے دنیا والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہے یہ کرے۔ اب ہماری رہنمائی میں ہماری ایک یمن کی طالبہ لینا احمد تھی، اس نے جب یہ کام شروع کیا تو ہم نے اس کو بتایا کہ یہ مشروم بہت کامن ہے جس کو ہم کلہ بارہ کہتے ہیں، آج کے دور میں بہت کامنلی
نارملی وہ فوڈ مٹیریل کے لیے کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہماری کتاب غذا اور صحت میں بھی ہم نے اس کے بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو کی. جب ہم نے قرآنک پلانٹس کا ذکر کیا تو اس میں بھی اس کا کافی ذکر کیا اس کے تعلق سے. تو اس نے مختلف قسم کے مشرومز کو ایک جا کیا اور کچھ مشروم سے اس نے کیمیکلز نکالے. اس کا علاج ان خون کے ذرات پر کیا جن میں کینسر موجود تھے، اور جب اس نے ٹریٹ کیا تو وہ کینسر کے ذرات اس میں سے ختم ہو گئے، خلیات ختم ہو گئے اور وہ صحت مند ہو. اس طرح سے یہ جو تحقیق ہے یہ انسانیت کے لیے، انسان کے لیے، بطور خاص خواتین کے امراض کے لیے اور کینسر کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب ہم اس کا پیٹنٹ داخل کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے. ابھی ہماری وہ طالبہ یمن میں کام کر رہی ہے اور آگے اس کام کو لے جا رہی ہے. ہاں دیکھیے، ہمارا جو خاندانی پس منظر ہے وہ ادبی ہے. ہماری امی جان فارسی ادب کی، اردو کی بہت اچھی جانکار تھی. ہمارے والد محترم بھی بہت اچھے سے زبان بیان پہ دسترس رکھتے تھے، بلکہ تو انگلش پہ بھی ان کو بہت دسترس تھی. ہمارے نانا بابا نصر اللہ خان آتش بیڑ کے بہت مشہور شاعر رہ چکے ہیں. ہماری بہنیں بھی بہت تھی. ابھی پچھلے سال ہماری خالہ صاحبہ کا انتقال ہوا جو ہمارے ساتھی قیام پذیر تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کا ہم کو موقع عطا کیا. وہ بھی بہت ساری زبانوں پہ دسترس رکھتی تھی. اس وجہ سے ہم میں بھی وہ صلاحیتیں والدین سے آئی ہیں اور ہمارے اساتذہ اکرام بھی چاہتے تھے کہ ہم لٹریچر کی طرف آگے بڑھیں. 8ویں جماعت میں جب ہم تھے تو ہم کو ہمارے استاد محترم مشرف علی عثمانی، اللہ ان کو صحت دے، طویل عمر عطا کرے، انہوں نے ہم کو سائنس کی دنیا کا شمارہ متعارف کروایا. اور وہ اس سے ہم اتنے سائنس کے علم سے متاثر ہوئے اور ان کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے اس 8ویں جماعت میں کہ آپ کو بتاتے چلے کہ وہ پہلے شمارے سے لے کر اب تک، جب تک وہ ہارڈ کاپی اس کی شائع ہوتی رہی 2 سال پہلے تک، پورے شمارے ہمارے لائبریری میں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے پھر بعد میں سائنس کے اور دیگر جتنے بھی سائنسی رسالے ہیں ان تمام کے شمارے ہمارے پاس موجود ہیں. اس کی وجہ سے ہم کو لگا کہ ہم جو ہے تو سائنس کے لیے سوٹیبل ہو سکتے ہیں. پھر جب ہم 8ویں 9ویں 10ویں جماعت میں آئے تو ہم اچھے مضامین لکھنے لگے، اچھے جو ہے تو پیپرز سالو کرنے لگے. تو ہمارے اسکول کے استاد محترم مرحوم خلیل الدین پاجنکر سر بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ناصر تم آگے چل کر ایم اے اردو کرنا 10th کے بعد. تو ہم نے کہا کہ صاحب ہم کو کیوں لگتا ہے کہ ہماری روزی روٹی سائنس سے جڑی ہوئی ہے. تو بولے آپ ضرور مگر ایم اے کرنا. پھر 12ویں میں آئے تو ہمارے استاد محترم علی جناب سجاد اختر صاحب، جو اللہ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے، ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم جو ہے تو ایم اے اردو کرنا اور لٹریچر کی طرف آنا. لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ صاحب ہم کو نہیں لگتا کہ ہم لٹریچر کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہماری روزی روٹی سائنس میں ہے. پچھلے دنوں جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس کا ذکر انہوں نے اپنے زبان سے کیا اور یہ کہا کہ ناصر ہماری خواہش تھی کہ رفیع الدین ناصر اردو کی طرف آنا، لیکن انہوں نے سائنس میں رہ کر اردو کی جو خدمت کی ہے وہ اردو والے بھی نہیں کر سکتے تھے. اس طرح سے ہم نے جیسا بتایا آپ کو، پھر ہم کو ترجیحات ملتی گئی اور ہم گرچہ اردو ادب کی محفلوں میں رہتے ہیں، اردو سے ہم کو بہت لگاؤ ہے، اردو والوں کی ہم بہت قدر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان و بیان عطا کی ہے. اور لیکن ہم اسی اردو کی خدمت سائنس کی توسط سے کرتے ہیں، کیونکہ سائنس ہی صحیح طریقے سے جینے کا علم عطا کرتا ہے. اگر ہم صحت مند رہیں گے تو ہم زبان و بیان کی بھی صحیح خدمت کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم سائنس کی طرف راغب ہوئے ہیں. آج کے پس منظر میں سائنس ٹیچر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو ٹیچرز کو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. وہ ٹیچر چاہے پرائمری کا ہو یا ہمارے جیسا پروفیسر ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، کالج کا ہو یا جونیئر، ہر ایک کو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اپنے تدریس کے ساتھ ساتھ. لیکن ہم ہمیشہ بولتے آئے ہیں، بچوں کو بھی بولتے رہتے ہیں کہ ایکٹیو پرسن از ایکٹیو ایوری ویئر. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا رونا روئیں یا صرف ہم یہ لے کر بیٹھے کہ ہم کو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن کرنے والے شخص وہ تحقیق بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں،
अपने काम भी एक्टिवली अंजाम करते हैं और माशरे से जुड़े हुए भी रहते हैं। आज के साइंस के टीचर्स बतौर ख़ास जो बुनियादी तालीम देते हैं, उन्हें चाहिए कि जितनी भी जदीद तहक़ीक़ात होती हैं उन तहक़ीक़ात को पहले ख़ुद जानें और फिर उसके बाद उन तहक़ीक़ात से अपने तलबा को वाकिफ़ करवाएं, उनको बोलते रहें। अपने टीचिंग से जहाँ पर रेफरेंस आता है जदीद तहक़ीक़ात का, जैसा आजकल जो है तो बहुत मॉडर्न तौर पे हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स देखते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमारे तलबा को उससे वाकिफ़ कराएं। प्लांट्स में रोज़ाना नए नए तहक़ीक़ात आ रहे हैं, DNA के बारे में आ रहा है, फिंगर प्रिंटिंग के बारे में आ रहा है, कैंसरस सेल के बारे में आ रहा है, नई नई बीमारियाँ, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, नए नए बैक्टीरिया आ रहे हैं, नए नए जो है तो अमराज आ रहे हैं और उनके ऊपर तहक़ीक़ करके उनको कंट्रोल भी किया जा रहा है। तो हमारे ज़िंदगी को हम सही तरीके से कैसा गुजार सकते हैं अपने तलबा को बताएं और वो असातिज़ा इकराम अपने इन जिम्मेदारियों के साथ साथ तहक़ीक़ी काम भी अंजाम दें। इसके लिए हमने खुद औरंगाबाद शहर में मुसलसिल 2 सालों से साइंस फेयर का इनेकाद कर रहे हैं। ये साइंस फेयर या साइंस मेला ये कोई एग्जीबिशन नहीं है, नुमाइश नहीं है। नुमाइश में क्या है कि वो चंद्रयान आसमान पर चला गया, आपने उसका मॉडल बनाया और वहाँ पर नुमाइश के तौर पर रखा और बच्चों को बता रहे कि ये इस तरीके से होता है। इसमें नया क्या है? आपने वो बनाने वाले की कॉपी की है और आजकल जो आपके हाथ में खिलौना है उस मॉडल से कई अच्छी चीज़ें उस खिलौने के ज़रिए बच्चों को मिल जाती हैं। हाँ, आप इसमें तहक़ीक़ कीजिएगा कि आप और कैसे अच्छे से बना सकते हैं और किस तरीके से आप मरीख़ पर जा सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं, या आपके अतराफ़ में क्या चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ को हमने असातिज़ा इकराम में क्रिएट करने की कोशिश की। इस जहन साजी की नतीजा ये हुआ कि वो उनके पास जो तीसरी, चौथी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे थे वो सोचने लगे कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सेहतमंद है क्या, अगर है तो किस बुनियाद पर है, अगर नहीं है तो उसमें क्या ऐसी आलूदगी है। और फिर वो सोचने लगे कि हमारे पास के अवेलेबल सोर्सेस से हम इसको कैसा प्योर बना सकते हैं। बच्चों ने तहक़ीक़ किया, बच्चों ने इन तहक़ीक़ात को वो साइंस फेयर में पेश किया और फिर अगले सोच के लिए वो लग गए। तो इस तरह से ये साइंस फेयर या इस तरह से असातिज़ा की रहनुमाई में जो बच्चों ने तहक़ीक़ की, यही आगे चलकर कोई CV रमन बनेगा, कोई APJ अब्दुल कलाम बनेगा, कोई भट्टाचार्य बनेगा, कोई दुनिया अबुल हशम बनेगा, कोई दुनिया का बेहतरीन साइंटिस्ट बनेगा। और वो थिंकिंग को, वो शऊर को हमने पैदा करने की कोशिश की और बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। अब वो सिलसिला चलता रहा कि अगले साल भी बच्चे खुद अपने तौर से तहक़ीक़ करेंगे, आएंगे और अपनी तहक़ीक़ात को दुनिया के सामने पेश करेंगे। और हमने ये भी महसूस किया कि जितने दीगर प्रोग्राम होते हैं उनमें सब में साइंस का जो मौजू रहता है, जो साइंसी तहक़ीक़ात रहती है, वो बहुत कामयाब होते हैं। हम आपको बताते चले कि यहाँ पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से किताबी और तहज़ीबी मेला लगा था। उसमें हमने बतौर ख़ास बहुत इसरार के साथ कहा कि एक दिन एक सेशन साइंस का होना चाहिए। चुनांचे उन्होंने हमको ज़िम्मेदारी दी और हमने फिर उसको साइंस और उर्दू ज़बान, साइंस इस्तिलाहात और उर्दू ज़बान, इस मौजू से दिन भर का सेशन लिया। वो 10 दिन में जितने सेशन हुए उसमें सबसे कामयाब सेशन रहा। फिर यही साइंस फेयर जब भिवंडी में हुआ तो वहाँ पर हमने तजवीज़ रखी, वहाँ पर भी वो कामयाब रहा। बिहार में हुआ तो वहाँ पर भी कामयाब रहा। मालेगांव में हुआ तो वहाँ पर, अब ये सिलसिला जो है तो चल निकला है। इस लिहाज से ये साइंस के बग़ैर ज़िंदगी नहीं हो सकती है, इसलिए हम ये साइंस की तरफ ज़्यादा रग़बत रखते हैं, बावजूद इसके कि उर्दू ज़बान से वही मोहब्बत है हमको, वही खुलूस है और इसी तवस्सुस से हम उर्दू वालों की खिदमत कर रहे हैं ताकि वो अच्छे तरीक़े से सेहतमंद रहें और अच्छे तरीक़े से खिदमत कर सकें। एक बहुत अच्छी बात की तरफ आपने तवज्जो राग़िब किया। आजकल का ये जदीद जो मीडिया है, जो बच्चों के हाथ में या नेट के तवस्सुस से जो आता है, इसमें जो मवाद आ रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है इसकी गारंटी नहीं होती। चूँकि बच्चों को बटन दबाते ही रिज़ल्ट मिल जाता है तो बच्चे ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा आसान और करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है।
بہت سارے معاملات میں وہ مواد جو آتا ہے وہ غلط ہوتا ہے یا ریپیٹڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے سال کے 28 فروری کے سائنس ایگزیبیشن میں ہم نے بچوں کو کچھ پودوں کی طبی افادیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا۔ بچوں نے اپنے طور سے کلیکٹ کر کے لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جائیں اس کا کریکٹ نام لکھیں، اس کا سائنسی نام لکھیں، اس کا خاندان کا ذکر کریں۔ یہ فیملی لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک عام دیکھنے والا بھی اس کو سمجھ سکے۔ اب بچوں نے کیا کیا کہ الوویرا کا انفارمیشن نکال کے لے کر آیا اور اس کے بعد خاندان لکھ دیا لیلیسی۔ پھر اڈولسا کا انفارمیشن لے کر آیا، اس کا خاندان بھی لکھ دیا لیلیسی۔ پھر نیم کا انفارمیشن لے آیا، اس کا بھی خاندان لکھ دیا لیلیسی۔ ہم نے بولا بچوں سے کہ یہ انفارمیشن آپ نے کہاں سے لائے؟ تو بولے نیٹ سے۔ اب اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ الوویرا کی فیملی تو لیلیسی ٹھیک ہے، لیکن اڈولسا کی فیملی نہ لیلیسی ہے نہ نیم کی فیملی لیلیسی، اور بچوں نے چونکہ اس پہ ریلائی کیا، اس وجہ سے غلط انفارمیشن ان کے پاس آیا اور غلط معلومات پہنچائے۔ اس وجہ سے یہ نیٹ کا جو بھی انفارمیشن ہے ہم کو کتابوں سے کنفرم کرنا چاہیے، کیونکہ کتاب میں ایک بھی لفظ جب مصنف لکھتا ہے تو بہت سوچتا ہے، بہت دیکھ کر لکھتا ہے، کیونکہ اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، ہزاروں سال تک وہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو ہماری لائبریری ہیں، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کتنا بھی جدید ہو جائے، لیکن جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی اہمیت اپنے جگہ پر قائم ہے۔ آج بھی اردو زبان میں ہمارے ملک میں 15 سائنسی رسالے باضابطہ طور پر شائع ہوتے رہتے ہیں، وہ سب ہمارے پاس آتے ہیں۔ دیگر اردو قاری کتنے واقف ہیں اس سے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کل جتنے بھی ادبی رسالے شائع ہوتے ہیں اس میں ایک سائنسی مضمون بہت اہتمام سے شائع کیا جاتا ہے، کیونکہ ادب والے بھی سمجھ گئے ہیں کہ بغیر صحت کے ہم ادب کی خدمت نہیں کر سکتے، بغیر جدید علوم کو جانے کے ہم ملک کی ترقی میں قدم سے قدم ملا کر چل نہیں سکتے، کیونکہ ادب میں بہت ساری چیزیں تخیل پر ہوتی ہیں، خیالات پر ہوتے ہیں، اور وہ خیالات آپ جس طریقے سے چاہے موڑ سکتے ہیں، لیکن سائنس میں اگر وہ زلف 2 ہاتھ کی ہے تو 2 ہاتھ کی ہی لکھتا ہو، وہ طویل نہیں کرتا اس کو، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو بڑھانا ہے تو کیا نسخہ استعمال کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں کوئی تصنع نہیں ہوتا، کوئی تخیل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ ادب بھی جانتا ہے اس بات کو اور وہ سائنس کی بہت قدر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی ادبی رسالے آتے ہیں اس میں ایک سائنسی مضمون آج کل ضرور شامل ہوتا ہے اور بہت اہتمام سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس سے آپ کی آنکھوں پہ افیکٹ نہیں ہوتا، آپ میں تھکاوٹ یا فٹیگ نہیں آتا، اور آپ جب ورق گردانی کرتے ہیں تو اس میں جو لطف آتا ہے وہ اسکرین کے اوپر پھیلانے سے، آگے بڑھانے سے وہ لطف نہیں آتا، اور وہ کسی قسم کا جو ہے تو گمنے کا یا لاس ہونے کا اس میں خدشہ بھی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے پرنٹ میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جہاں تک اردو کی بات ہے، اردو کے تعلق سے لوگ بہت جو ہے تو نا امیدی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اردو زبان میں ہر ماہ کئی سائنسی کتابیں چھپ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہے، دوبارہ چھپ رہے ہیں، کئی رسالے چھپ رہے ہیں، کئی اخبارات کے اسپیشل ایشوز سائنس پر نکل رہے ہیں اور وہ کامیابی سے چل رہی ہے۔ اس وجہ سے کوئی نا امیدی کی بات نہیں ہے، آگے بھی یہ پرنٹ میڈیا چلتا رہے گا، بلکہ بعض ترقی یافتہ ممالک نے اب الیکٹرانک میڈیا کو بازو رکھ دیا ہے اور دوبارہ پرنٹ میڈیا کو اپنایا ہے۔ وہ بچوں کو کتابیں دے رہے ہیں، اخبارات دے رہے ہیں، رسائل دے رہے ہیں کہ آپ اسی کو پڑھتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو صاف الفاظ میں کہا کہ آپ کوشش کیجئے، مدد کرنا میرا کام ہے۔ آپ 1 قدم آگے چلیں گے تو میں 10 قدم آگے چل کر آپ کی مدد کروں گا۔ اور دنیا میں جتنے ترقی یافتہ افراد دیکھتے ہیں آپ،
وہ سب جو ہے تو اچھے بیک گراؤنڈ سے ہے ایسا نہیں ہے. ان کا ابتدائی دور دیکھیں گے تو بہت قسم پرسی میں گزرا. ان کو اسکول سے نکال دیا گیا, بھوکے رہے, پڑھنے کے لیے ان کے پاس کتابیں نہیں, ان کے پاس کسی قسم کی سہولت نہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ میں استحکام رکھا, اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھا, اور جب وہ محنت کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا. اے پی جے عبد الکلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ جب 8-10 سال کے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اخبارات تقسیم کرتے تھے. انہوں نے اپنے خود آپ بیتی میں لکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, جوار کی روٹی پکائی جلی ہوئی تھی, وہ کھانے کھا کر انہوں نے اپنا دن گزارا, لیکن محنت کرتے رہے. اور جب محنت کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کو دیا. اور کیا صلہ دیا کہ ایک اخبار تقسیم کرنے والے کو ملک کا صدر جمہوریہ, راشٹرپتی بنایا. اسی طریقے سے آپ دوسرے بہت سارے سائنٹسٹ کا دیکھیں, آپ اسلامک ہسٹری نکال کر دیکھیں, اس میں جتنے بھی ابو الہشم دیکھیے گا, ابو اللیث دیکھیے گا, کہ ان کا جو ابتدائی دور تھا بہت نامساعد حالات سے گزرا. ہم نے اپنے نامساعد حالات کا رونا نہیں رونا چاہیے. ہم جب 8ویں جماعت میں تھے تو گیورئی میں رہتے تھے, اور وہاں پہ اردو میڈیم اسکول نہیں تھا, اور ہم گیورئی سے بیڑ جا کر اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے. 6 سال ہم نے اپ اینڈ ڈاؤن کیا, اور اس وقت وہ 8:50 کی گاڑی اگر مس ہو جاتی تھی تو 11 بجے تک بس نہیں رہتی تھی دوسری. اب تو ہر 2 منٹ کو بس ملتی ہے. 10:30 کے اسکول کے لیے ہم 9:30 بجے پہنچ جاتے تھے, 4:30 بجے اسکول چھوٹتا تھا, 6:30 بجے ہم واپس آتے اور پھر دوسری طرف چلے جاتے تھے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر طرف پہ کامیابی حاصل کیا. ہم نا امید بالکل نہیں ہوئے. ہم آپ کو اپنا واقعہ بتاتے چلیں کہ جب ہمارا پہلا 10ویں کا پرچہ تھا 23 مارچ 1981 کو, 11 بجے سے پیپر تھا ہمارا, اور اس دن صبح میں ہمارے چھوٹے اکلوتے ایک بھائی کا انتقال ہوا 5 بجے صبح میں, جو ہم سے 2-3 سال چھوٹے تھے. کیا اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے ابا حضور نے 10 بجے تک پوری تدفین کا فریضہ انجام دیا. 10:30 بجے ہم کو جو ہے تو ایگزامینیشن کے لیے بہت نصیحتوں کے ساتھ بھیجا. ہم نے وہ امتحان دیا کیونکہ اس کی پڑھائی تو ہماری بہت پہلے ہو چکی تھی, اور جب نتیجہ آیا تو کلاس میں اس پیپر میں ہم کو سب سے زیادہ مارک تھے. اگر ہم اس المیے کا ذکر کرتے یا اس المیے کو لے کر بڑھتے تو آگے کا زندگی کا کیا مسائل ہوتے تھے. ہم نے بہت ساری کوششیں کی, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیتے رہا. کالج میں بھی ہم نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیا. اس لیے ہر بچے کو چاہیے کہ وہ نامساعد حالات کا رونا نہ روئے کہ بھئی آج بس نہیں ملی ہم کو, آج ہم کو آٹو نہیں ملا, ہم کالج کو نہیں آ سکے. آپ نے کوشش کرنا چاہیے, جدوجہد کرنا چاہیے, پیدل جو ہے تو بڑھنا چاہیے, آگے پہنچنا چاہیے. اور علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور یہی جذبہ ہر ایک نے رکھنا چاہیے کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہے تو بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ہے تو انجسٹس ہو رہا, ہمارے ساتھ پارشلٹی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا, ہمارے مال. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے بدتر حالت میں ہیں, لیکن وہ شکایت نہیں کرتے, وہ محنت کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا بھی ہے. اور ہمارے نوجوان بچوں نے انہی ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرنا, یاد دولا پیدا کرنا, یاد تولا پیدا کرنا اور کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی برابر دیتا ہے. ہاں دیکھیے, ملک کا ٹیچرز کے لیے جو دیا جانے والا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ قومی اعزاز, جو صدر جمہوریہ کے ہاتھوں دیا جاتا ہے. تو وہ ایوارڈ صرف پیش کر کے ایوارڈ دیا گیا ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے اور مراحل ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کا انتخاب ہوتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, تو آپ کے فیملی ممبرز کے ساتھ آپ کو دہلی میں بلایا جاتا ہے. 1 ہفتہ 5 اسٹار ٹریٹمنٹ دے کر آپ کی میزبانی کی جاتی ہے. دہلی کا پورا سفر, پورا سائٹ سینگ آپ کو فیملی کے ساتھ آپ کو کرایا جاتا ہے, جو VIP پروٹوکول کے تحت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ آپ کا ایک لنچ ہوتا ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ڈنر ہوتا ہے. پھر آپ کو جب راشٹرپتی بھون میں بلایا جاتا ہے تو
मुगल गार्डन की सैर कराई जाती है, राष्ट्रपति भवन की सैर कराई जाती है, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में आपका लंच होता है एक अच्छे से। फिर जब ये अवार्ड दिया जाता है तो उस वक्त हमको 25,000 मिला था, अब तो वो 50,000 है। मेडल है, सिपाहीनामा होता है जो राष्ट्रपति अपने हाथों से, सदर जमहूरिया हिंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने हाथों से बहुत एहतराम से, खुशी के साथ आपकी खिदमत में वो पेश करते हैं। उसके बाद फिर हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं जो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। 2 साल का सर्विस एक्सटेंशन होता है। उम्र भर के लिए आपको रेलवे टिकट में 50% कंसेशन होता है। 5 साल में एक मर्तबा आप मुल्क के किसी भी हिस्से में एसी सफ़र के साथ, फैमिली के साथ जाकर इंजॉय कर सकते हैं। 14 दिन की आपको छुट्टी मिलती है और सारे मराहत मिलते हैं। हमने 3 दफ़ा इन मराहत से फ़ायदा उठाया है अब, और ये सिलसिला चलता है। अब आप जानेंगे कि ये अवार्ड के लिए कौन एलिजिबल होता है। कि हमारे उस्ताद मोहतरम खलील पाजनकर सर कहते थे कि टीचर की बेलौस खिदमत कभी बेकार नहीं जाती, अल्लाह ताला उसको नवाजता है। हम में भी यही था कि हम शुरू से आखिर तक, अभी तक बहुत डिवोटेडली जो है तो काम किया। तदरीस के वो तरीक़े हमने अपनाए जिससे बच्चे राग़िब हो और उनको वो मवाद जो उनके सिलेबस में समझ में आए। यानी जब कोई जदीद सहूलियात नहीं थी, हमने बच्चों में हमारे सब्जेक्ट के तहत वो अट्रैक्शन पैदा किया कि आज वो बच्चे अपने आप में बहुत काबिल कहलाते हैं। जिस स्कूल में, कॉलेज में हमने काम किया, वहाँ पर हमने तमाम काम किया, किसी काम को हमने नहीं करके नहीं कहा। आज हमारी सर्विस 35 साल की हो रही है। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी मुकम्मल तौर पे कैजुअल लीव CL नहीं लिए, कभी मेडिकल लीव नहीं लिए, कभी दूसरे कोई छुट्टियां हमने नहीं ली, और कोई एक्स्ट्रा हमने मराहत हासिल नहीं की। कंटिन्यू काम करते हैं, और काम भी कैसा, सुबह से लेकर शाम तक मुस्कुराते हुए काम किया। कभी किसी चीज़ को ये नहीं इनकार नहीं किया, चाहे वो ज़िला परिषद का काम हो, डिप्टी डायरेक्टर का काम हो, फिर बाद में जब सीनियर कॉलेज शुरू हुआ तो यूनिवर्सिटी का काम हो, जॉइंट डायरेक्टर का काम हो, या UGC का काम हो, हर एक काम हमने बहुत खुश दिली से किया। और उसमें कभी हमने अपने तदरीस से, अपने टीचिंग से, अपने वर्कलोड से किनारा कशी इख्तियार नहीं की। हमने औरंगाबाद कॉलेज फॉर वीमेन में नए कोर्सेज शुरू किए, जैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शुरू किया, उसी तरीके से कंप्यूटर कोर्सेज शुरू किए, साइंस के कोर्सेज शुरू किए, PG के कोर्सेज शुरू किए, और उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डॉक्टर रफ़ीक ज़िक्रिया के सामने लब कुशाई कोई नहीं करता था। हमने खड़े रहकर उनको तजवीज़ दी कि हमारे बच्चों को इस वक्त D.Ed कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। दूसरे दिन उनको समझ में आया और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी हमको दी, और फिर वही जिम्मेदारी हमने निभा के वहाँ पे D.Ed कॉलेज शुरू करवाया। और जब वो कॉलेज आया तो उस वक्त प्रिंसिपल अपॉइंट किया और उनको वो जिम्मेदारी दी। वही जो है तो हमारे भाग दौड़, जाना आना, वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर ने समझा और उसने फिर हमारा बायोडाटा मंगाया, और वो बायोडाटा में जब हमने पेश किया तो वो बायोडाटा अपने आप में बहुत यूनिक रहा। बाद में हमको मालूम हुआ कि हमको वो जो कमेटी बैठी थी उन्होंने 92 मार्क दिए, और हमारे बाद वाला जो था तो उसको 70 मार्क मिले थे। इससे समझ में आया कि हमारा बायोडाटा क्या था हमारे बायोडाटा में उस वक्त हम जो है तो सिर्फ 14 किताबों के मुसन्निफ थे। हमको 3 ममालिक से दावतनामा था, लेकिन कहीं हम जा नहीं सके थे क्योंकि हम जूनियर कॉलेज में थे। उस वक्त कुछ हमारे 120 मज़ामिन थे, आज 450 मज़ामिन। उस वक्त 14 किताबें थी, आज 45 किताबें हैं। उस वक्त कुछ हमारे 40 के 50 रेडियो टॉक्स थे, आज 140 रेडियो टॉक हैं हमारे। और उसके अलावा हमको जो है तो हमारे लेक्चर्स वगैरह उस वक्त कुछ 30-40 थे, आज हमारे 44 से ज़्यादा है। उस वक्त हमारे कॉन्फ्रेंसेस 40 थे, आज 100 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने रोकी नहीं है अवार्ड मिलने के बाद भी, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए कारगर साबित हुई। हमको शुरू से उम्मीद थी
کہ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے. ہم جس پس منظر سے آئے تھے وہ جو ہے تو بہت پسماندہ بیڑ گیورے آج بھی بہت پسماندہ علاقے کہلاتے ہیں اس طرف سے آئے تھے, اور یہاں آ کر ہم نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ حاصل کیا. ہم ہمارے ساتھیوں کو بولتے ہیں کہ آپ کے لیے ہمارے سامنے کوئی پیش رو نہیں تھا کہ یہ ایوارڈ کیسے حاصل کرے. ہم ان کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کو پوری رہنمائی کریں. کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں پائے. لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بے لوث خدمت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ضرور نوازتا ہے. یہ قومی اعزاز ہے, اس سے بھی بڑے اعزاز سے جو ہے تو خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برابر نوازے گا. باٹنی اصل میں ہمارا روزی روٹی سے جڑا ہوا سبجیکٹ ہے. ہم باٹنی کے طالب علم ہیں اور وہی جو ہے تو ہم نالج بچوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم جب 10th پاس کیے تھے تو اس وقت ہمارے سامنے الیکٹرانکس نیا نیا آیا تھا, تو ہم نے اس میں ایڈمیشن لیا تھا ساتھ میں, اور وہ بھی فرسٹ کلاس کامیاب کیا تھا. لیکن جب ہمارا تارا پور ایٹمک پاور اسٹیشن میں اپوائنٹمنٹ ہوا تھا تو 6 مہینے ہماری عمر کم پڑی تھی. وہ 6 مہینے کے دوران ہوا یہ تھا کہ ہم چونکہ والدین کے اکلوتے تھے اور تارا پور ایٹمک پاور اسٹیشن میں جانا کینسل کیے تھے, تو ہم نے گیورے میں جو سبجیکٹ تھے اس میں باٹنی زولوجی کیمسٹری میں ایڈمیشن لے لیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, ہمارا MSc میں باٹنی میں ایڈمیشن ہوا. تو ہم بہت زیادہ موقف میں نہیں تھے, اس لیے کہ اس وقت ہم دیوگری کیمیکلز میں ایز اے پروڈکشن سپروائزر کام کر رہے تھے, جو بہت اچھا جاب تھا. اس وجہ سے ہم کو فطری طور سے کیمسٹری سے زیادہ رغبت ہو گئی تھی. جب MSc باٹنی کو ایڈمیشن ہوا اور والدین کی خواہش تھی کہ ہم کنٹینیو کریں, تو ہم تھوڑا سے پسو پیش میں تھے. تو ہماری امی جان نے ہم کو ایک پرشین شعر ڈائری میں لکھ کر دیا. وہ شعر تھا, برگے درختانے سبز در نظر ہوشیار, برگے درختانے سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتر ایست معرفت کردگار. ظاہر بات ہے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا. تو ہم نے امی جان سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں جتنے درخت موجود ہیں, اگر آپ ان تمام درختوں میں سے کسی ایک درخت کے ایک پتے کا مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ مطالعہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ قدرت کی اس کائنات میں دفتر کے دفتر بھر جائیں گے, لیکن وہ مطالعہ مکمل نہیں ہوگا. یہ پلانٹ ہے, یہ باٹنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی قدرت کو جمع کیا ہے, اور آپ اس سے دور جا رہے ہو. بعد میں یہی شعر ہمارے لیے مشعل راہ بنا, اور آج بھی ہم ہمیشہ اس کو دہراتے رہتے ہیں. یہ شعر کو سب سے اچھا اس وقت ہم کو لگا جب ہم 2010 میں پہلی دفعہ ایران گئے, اور ایران سے جب وہاں کے مندوبین نے ہم کو پک اپ کیا ایئرپورٹ سے, اور ہم جب اپنے خیامگاہ کی طرف جانے لگے تو ایک بہت بڑا برج بیچ میں نظر آیا, اور اس بہت بڑے برج کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا, برگ درختانے سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتر ایست معرفت کردگار. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا شیخ سعدی. ہم نے اتنی ہی تفصیل سے, اتنی ہی جلد بازی میں اس کی ویڈیوگرافی بھی کی اور فوٹوگرافی بھی کی. اس وجہ سے ہماری PhD کی تھیسس پر شروع میں یہ شعر ملے گا آپ کو, ہمارا جہاں پر بھی ہمارے MSc کے پریکٹیکل پہ بھی یہ شعر ملے گا. اور نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم آف دا باٹنی فار دا باٹنی اور ٹو دا باٹنی ہو گئے. اس وجہ سے ہم اس علم کو ہر عام و خاص تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے ریسرچ کیا, لیکن ہم نے اس توسط سے عوام تک کیا پہنچایا. ہم نے جو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں, اس شہر میں ہمارے اطراف میں بہت سارے پودے پائے جاتے ہیں. ہم نے ان پر تحقیق کی, ان کی معلومات کو کلیکٹ کیا, معلومات کو کلیکٹ کیا. بولتے کیا کلیکٹ کیا, اس کا عام نام کیا ہے, پھر ہمارے علاقے کے لوگ علاقائی زبانوں میں اس کو کیا کہتے ہیں,
علاقائی طور پہ ہمارے اطراف کے دیہاتوں کے قبائلی لوگ اس کا کیا استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا فائدے ہوتے ہیں، ان فوائد کو ہم نے دیکھا، جانچا، پرکھا، اس پودوں کو کلیکٹ کر کے ہم لیبارٹری میں لے کر گئے، اس کے اوپر تجزیہ کیا، پھر اس کے بعد مختلف فلوراز کی مدد سے اس کا سائنسی نام یہ ہوتا ہے وہ جو دنیا بھر میں لیا جاتا ہے، دنیا بھر میں اسی نام سے وہ پودے کو شناخت کیا جاتا ہے۔ علاقائی نام الگ الگ ہوتے ہیں، سائنسی نام اس کا کیا ہے، اس کا کس خاندان سے، کیا فیملی سے تعلق ہے، اس کو مرتب کیا، اس کی حیت، اس کی ساخت کیسی ہے، کیا ہے، وہ کن علاقوں میں پایا جاتا ہے، ان سب کو ہم نے مرتب کیا اور کتابی شکل میں اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں شائع کیا۔ اردو میں اس کا نام ہے اورنگ آباد کے اہم طبی نباتات، جبکہ انگلش میں اس کا نام ہے امپورٹنٹ میڈیسنل پلانٹ آف اورنگ آباد۔ اردو کی جو کتاب ہے یہ پوری کی پوری رنگین تصاویر پر مشتمل، یعنی ہر پودے کی رنگین تصویر آپ کو اس میں ملے گی۔ اس طرح کا کام اردو زبان میں آپ کو دنیا میں شاید ہی کہیں دیکھنے کے لیے ملے گا۔ تو نور الحسن صاحب نے اس موقع پر کہا تھا کہ جس طرح سے اورنگ آباد کے شاعروں کی تاریخ مرتب ہوئی، افسانوں کی تاریخ مرتب ہوئی، ناولوں کی تاریخ مرتب ہوئی، یا اورنگ آباد کی تاریخ مرتب ہوئی، اسی طرح سے رفیع الدین ناصر نے اورنگ آباد کے پودوں کی تاریخ مرتب کیا۔ چلتے چلتے اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب ہم اس طرح کی معلومات کلیکٹ کر رہے تھے مختلف شہر کے دیہاتوں میں، قبائلی علاقوں میں، درگاہوں میں، مسجدوں میں، مندروں میں، چرچز میں جا کے وہاں کے جو پودے وغیرہ تھے، تو اس دوران ہم کو بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ پودے ایسے ہیں جس کا ذکر طب نبوی میں ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ پھر یہ سلسلہ ہمارے ذہن میں رہا، ہم نے اس کو نوٹ کیا، اور جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو ہم نے لکھنؤ کو ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی، جنہوں نے اس کے اوپر پیش لفظ بھی لکھا تھا، ان کی خدمت میں جب پیش کیا تو انہوں نے اس کی بہت تعریف کی اور یہ کہا کہ آپ کے علاقوں میں قرآنک پلانٹ اور پروفیٹ ٹریڈیشنل پلانٹ، یعنی طبی نبوی میں استعمال کیے جانے والے پودوں کی معلومات حاصل کرو، اس پر تحقیقات کرو اور وہ عوام کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ ہم نے وہ تحقیقات تو کلیکٹ کر کے رکھا تھا، لیکن ہم کو اس کو یکجا کر کے عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع لاک ڈاؤن کے دوران حاصل ہوا۔ پھر لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے کیا کیا کہ قرآن شریف کی وہ تمام آیتیں جس میں پودوں کا ذکر تھا اس کو یکجا کیا، اور ان پودوں کے بارے میں پھر معلومات جو ہمارے پاس موجود تھے اس کو کلیکٹ کیا، ان کا سائنسی نام لیا، ان کا ساخت حیت لیا، ہمارے علاقے کے لوگ اس کا کس طریقے سے استعمال کرتے، دنیا بھر میں کیا استعمال کیا، اس کو ایک سلسلہ وار مضامین کی شکل میں کہ قرآنی نباتات مراٹھواڑے کے حوالے سے پیش کیا، اور قرآن شریف میں موجود 30 پورے پودوں کا وہ سلسلہ وار دور وہ اخبارات پہ چھپے۔ پھر اس کے بعد ہم نے احادیث کی روشنی میں جو جو نباتات کا ذکر آیا جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں، وہ طب نبوی میں مذکور پودے ہمارے علاقوں میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، ہمارے علاقوں کے لوگ اس کا کیا نام دیتے ہیں، کس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں، دنیا بھر میں کیا استعمال ہوتا ہے، اس کو جو ہے مضامین کی شکل میں پیش کیا۔ یہ ہمارے مضمون کا اصل میں نچوڑ رہا اور یہ کنٹریبیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ یہ مضامین تو آ گئے اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی، ابھی تک چل رہی ہے، اب انشاءاللہ چند دنوں کے بعد یہ کتابی شکل میں بھی منظر عام پر آئے گی، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہم نے انسانی نفسیات پہ پودوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ بیان کیا، ماحول کے تحفظ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہونا چاہیے یہ بیان، یہ اس کے اوپر ہم نے بہت سارے مقالات پیش کیے۔ بچوں میں سائنسی رغبت کیسا پیدا ہو اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری خامہ فرسائی کی، بچوں کو ہم کیسے سائنسی علوم کی طرف واقف کرائیں، آج کی ضرورت کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس پر بھی ہم نے کافی خامہ فرسائی کی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیے دولت آباد کی جو سرزمین ہے وہ بہت زرخیز سرزمین ہے۔ دیوگری جو اس کو پائے تخت بنایا گیا وہ یوں ہی پائے تخت نہیں بنایا گیا تھا، وہ وہاں پر جو ہے تو وہ تمام سارے رونقیں ہیں جو پائے تخت کے لیے سوٹیبل ہونا تھا۔
ہم چونکہ باٹنی کے طالب علم ہیں، اس لیے ہم باٹنیکل پوائنٹ آف ویو سے تھنک کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو۔ جب تغلق یہاں پر منتقل ہوئے تو صرف انہوں نے فوج اور یہ نہیں لے کر آئے، بلکہ وہ تمام پودے اور ان کے بیج اور ان کے خلم اور شاخیں لے کر آئی اور یہاں پر انہوں نے لگایا اس کو، اور لگا کر کچھ 2-4 پودے ایسے ہیں جس کو وہ یہاں پر سروائیو نہیں کر سکے، جس میں ایک سیب ہے، دوسرا زعفران ہے، اور تیسرا ایسے سرد علاقوں میں جس کو بہت کم ٹیمپریچر لگتا ہے وہ پودے یہاں پہ سروائیو نہیں ہوئے۔ ورنہ یہاں پر بہت سارے ایسے پودے جو شمالی ہندوستان میں، جنوبی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب دولت آباد میں اگائے گئے تھے، جس کی بہت اچھی مثال آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ انجیر ہے، جام ہے، سیتافل ہے، پان ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے پودے ہیں جو وہاں پر اگائے گئے ہیں، اور آج بھی لوگ جو ہے تو اس سے فصلیں اگاتے ہیں۔ اس میں بطور خاص ہم پان کی بات کرتے ہیں، جو ایک لیف ہے، پتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک روایتی تہذیبی علامت ہے کہ پان کا ذوق۔ سائنسی نقطہ نظر سے اس میں جو ہے تو بہت سارے ایسے کیمیات ہوتے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے بہت کارگر ہوتے ہیں۔ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور جب چونے کے ساتھ اور کتھے کے ساتھ ملا کے اس کو کھایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے تو ہمارے جو مسوڑے ہیں، جو جوز ہے، جو ٹیتھ ہے، وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اس میں کچھ ایسے لوازمات ہوتے ہیں جو ہمارے غذائی مادوں کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں، یعنی جب یہ کھاتے ہیں ہمارے آنتوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان سے جو کیمیات نکلتے ہیں تو وہ جو ہمارے غذائی مادے ہیں ان کو تحلیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہاضمہ اچھا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے لوازمات موجود ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے دوران خون کو برقرار رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خون کی جو گاڑھا پن ہے وہ جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دن رات کھاتے رہیں اگر اچھائی بھی ہے تو۔ اب دیکھیے کلونچی کی اگزامپل جو ہے تو ساری دنیا میں چلتی ہے کہ بھئی اس سے دنیا بھر کے فائدے، بے شک وہ طب نبوی میں ذکر ہے، لیکن ہر جگہ ایڈوائز ہے کہ آپ 7 دانے سے زیادہ نہ کھائیں اس کو، وہ بھی صبح میں، ورنہ آپ کے باڈی کا ایسڈ لیول بڑھ جائے گا اور اس سے جو ہے تو دیگر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جوڑوں میں درد ہوگا، ایڑیوں میں درد شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں ایک پرٹیکولر جو ہے تو ٹالرنس رکھا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ چرونجی جس کو ہم کہتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی چرونجی ہوتی ہے، دوسری بڑی ہوتی ہے۔ دونوں بھی قسم کی چرونجی جو ہے تو پہاڑی علاقوں میں عام طور سے اگتی ہے۔ ابھی چند سال پہلے تک ہمارے پاس کنڑ کے جنگل میں یہ چھوٹی چرونجی جس کو چارولی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی تھی، لیکن اب وہاں پہ وہ درخت جو ہے تو بہت حد تک جو ہے تو سوکھ گئے ہیں، گر گئے ہیں، اور دوبارہ ان کی افزائش کرنا مشکل ہو گیا۔ ہم جب اپنی ابتدائی تحقیقات کرتے تھے تب معلوم ہوتا تھا کہ لیبرز یہاں پہ وہ تیندو کے پتے جو بیڑی بنانے میں استعمال ہوتے وہ، اور یہ چرونجی جو ہے تو چن کر اس میں سے چرونجی کو پھوڑ کر نکال کر جو ہے تو بیچا کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے اب وہ یہاں پہ نہیں رہے۔ ایک ہمارے مراٹھواڑے میں ایک کنڑ کا علاقہ تھا، دوسرا کنوٹ کا علاقہ تھا۔ کنڑ کے علاقے میں تو بھی ابھی تھوڑا بہت ہے، وہاں پہ چرونجی بھی ملتی ہے اور کتھا بھی ملتا ہے، جبکہ کتھا یہاں تھا اب وہ بالکل ناپید ہمارے علاقوں سے ہو گیا۔ بڑی جو چرونجی ہے تو ساؤتھ انڈیا میں بہت وافر مقدار میں اس کی کی جاتی ہے، اور ان کا مسالوں میں تو استعمال ہے ہی ہے، لیکن ان کے طبی نقطہ نظر سے بھی بہت فائدے ہیں ان کے۔ خاص طور سے چھوٹی چرونجی بہت زیادہ کیلشیم ریچ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے تو خشک میوے جات کے طور پر استعمال ہوتی ہے، چونکہ بڑی چرونجی میں جو ہے تو تھوڑا سا ترش پنا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے تو ایسیڈک نیچر کی تیزابیت زیادہ رکھتی ہے، اس وجہ سے اس کو مسالے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے تو اس کا ذائقہ دوبالا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں بھی وہ ڈالا جاتا ہے تو وہ ذائقے جو ہے تو زیادہ بنتے ہیں۔ نان خلیے میں عام طور سے اس کا استعمال جو ہے تو ایک مخصوص مقدار میں کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے تو فائدہ مند ہے۔ آپ جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہ صرف ہمارے علاقے میں نہیں، اب تو یہ تو بہت یہ ہو گئے ہے، اور اب تو کچھ نئی انواع اس طرح سے آئے کہ اب وہ علاقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم ہر علاقوں میں اس کو اگا بھی سکتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں،
وہ پودے بھی جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ جہنم کے لیے دیا جائے گا، جس کو زخم کہا جاتا ہے، ہمارے پاس ایفوربیا کہتے ہیں اس کو، اس سے جو تو وائٹ لیٹکس نکلتا ہے، انسان نے تحقیق کیا اور اس سے جو تو بہت ساری دوائیں بنائی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے اطراف کے جو چیزیں ہم کو لگتی ہے کہ زہریلی ہے، یہ ہے اور نقصان دہ ہیں یا ہم نے ٹچ نہیں کرنا چاہیے، اپنی جگہ پر وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں ایسی صلاحیتیں پیدا کی کہ وہ کسی نہ کسی حد تک ہم کو فائدہ پہنچا۔ جیسا کہ یہ دونوں پودوں کا جو ہم نے ذکر کیا، تو وہ ان کے جو لیٹکس نکلتا ہے ان سے ایسی دوائیں بنائی جاتی ہے جو آپریشن کے بعد پیشنٹ کو صحت مند کرنے میں یا درد دور کرنے میں وہ کام میں آتی ہیں۔ کچھ ایسی دوائیں بنائی جاتی ہیں جو آنکھوں کے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ بیشرم جس کو ہم کہتے ہیں وہ دراصل آئپومیا کی بہت ساری ورائٹیز ہیں۔ یہ اس کو ہم عام زبان میں اس لیے کہتے ہیں اس طرح سے کہ یہ سال کے 12 مہینے اگتا ہے اور اس کو بہت زیادہ سازگار ماحول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بیکار زمین پر بھی اگتا ہے، یہ نالی کے کنارے یا پھر جو ہے تو یہ کسی کیا کہیں گے گٹر کے کنارے، کھلی جگہ پر کہیں پر بھی اگتا ہے، اس لیے کہ یہ وہاں کے جو لوازمات ہیں، وہاں کی جو نائٹروجن سبسٹنس ہے ان کو لیتا ہے اور آسانی سے جو ہے تو اپنی اپج کرتا ہے۔ ابھی خود بخود کیسے اگتا ہے یہ کہ اس کے جو بذرے ہوتے ہیں جو زیرہ دان کے اندر موجود ہے، وہ جب میچور ہوتے ہیں تو آسانی سے منتشر ہوتے ہیں اور جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں سے ایک نیا پودا آنا شروع ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کو ایک عام فہم نام دیا گیا۔ اب اس سے قطع نظر اس کی کچھ اور بھی ورائٹیز بنائی گئی ہیں جو ہے تو باضابطہ خوبصورتی کے لیے باغات میں لگائی جاتی ہے، اور وہ جو ہے تو سال کے 12 مہینے جو تو خوبصورت پنک کلر کے پھول دیتی ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے تو اس کو اب وہ جو ناپسندہ حیت ہے وہاں سے نکال کر پسندیدہ حیت میں بھی لایا گیا، اور یہ انسان نے تحقیق کر کے اس کو جو ہے تو ہائبرڈ ورائٹی میں آرنامنٹل پلانٹ کے طور پہ گرو کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ آرنامنٹل حد تک ٹھیک ہے۔ دوسری بات بھی بتاتے چلو کہ اس کا بھی جو ہے میڈیسنل بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، ہماری کتاب میں اس کے بارے میں مل جائے گا آپ کو۔ گلیریسیڈیا جو ہے نا، یہ اصل میں باہر کا پودا ہے جو اس کو امپورٹ کر کے یہاں پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے گرو کیا ہے، اور خاص طور سے جو ہے تو آرٹیفیشل فارسٹیشن کے لیے اس کو لگا، یعنی ایسے سلوپ والی جگہ جہاں پر کوئی پودے اگتے نہیں ہیں، یا جہاں پر جو ہے تو عام طور سے بیکار یا گائران زمین، ہم ویسٹ لینڈ جس کو بولتے ہیں، اس طرح کا دکھائی دیتا ہے، تو وہاں پر اس کو بونے کے بعد جو تو وہ گلیریسیڈیا کے پودے کثیر مقدار میں اگنا شروع ہوئے۔ یہ اگر آپ کبھی خلد آباد گئے اور گیسٹ ہاؤس کے پاس جائیں گے تو 10 سال پہلے تک جو تو روڈ دکھائی دیتا تھا، وہاں پہ گلیریسیڈیا لگا دیے، ان کے بڑے بڑے پودے آگے، پورا ویژن جو ہے تو وہ چھپ گیا ہے۔ وہ پودے کا جو ہے تو بہت سارا سگنیفیکنس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پتے جو ہے تو بکریاں شوق سے کھاتی ہیں۔ دوسری بات، اس کے جو پھول ہے وہ پھول جو ہے تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے تو پرکشش بھی ہوتے ہیں، اس سے گلدستے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور بات ہے کہ اس میں خوشبو وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن ان کے پتوں میں ایک مخصوص جو وہ پایا جاتا ہے، کیا بولیں گے، کیمیات پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چوہے مار ہے۔ اس پر تحقیق کی گئی ہے اور اس کو جو ہے تو دیا بھی گیا، لیکن ڈائریکٹلی یہ جب دیا جاتا ہے تو چوہوں پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ اور دیگر پودوں کے کیمیات ملا کر جو ہے تو اس کو دیا گیا، تو واقعی میں جو ہے تو پھر وہ چوہے مر گئے اس سے، یا چوہوں کے لیے متاثر ہوا، اسی وجہ سے اس کا مقامی نام جو ہے تو چوہے مار ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر ابھی اور کافی تحقیقات بھی چل رہی ہیں۔ جنگلی یا وائلڈ اسپیسیز کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے تو یہ عام طور سے خودرو پودے ہوتے ہیں، یعنی ویڈز کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہے تو کسی خاص موسم میں، کسی خاص درجہ حرارت میں، کسی خاص بارش کے موسم میں اگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو سب طرف جو ہے تو کچھ نہ کچھ رنگ کے پھول اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، گھاس اگ جاتی ہے، لگاتا کون ہے
یہ تو جو ہے تو قدرت کا نظام ہے یہ کہ وہ اپنے آپ میں جو ہے تو سازگار حالات میں اگتے ہیں. تو ایسی حالات میں ان کو وائلڈ کہلاتے ہیں، وائلڈ یا جنگلی یا خودرو کہلاتے ہیں. اب جنگلی بھینڈی بھی جو ہے تو یہ اسی طرح کے پودوں میں شامل ہوتی ہیں کہ چونکہ یہ جب میچورڈ ہوتی ہے تو اس کی پختہ ہوتی ہے تو اس کے پھل جو ہے تو بھینڈی کی جیسے دکھائی دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جنگلی بھینڈی کا. جنگلی نیمبو بھی ہے، جنگلی جو ہے تو بیگن بھی ہے اور دوسرے اس طرح کے ہیں. تو ایک تو بات آپ کو یہ واضح ہوگی کہ یہ خودرو ہوتے ہیں، اس کو لگایا نہیں جاتا، لیکن ان کی میڈیسنل سگنیفیکنس بہت ہے. یہ مخصوص علاقوں میں مخصوص ٹائم پہ جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج کرتے ہیں. جنگلی بیگن کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ہے تو انٹسٹائنل یعنی آنت سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صاحب ہیں ریلوے اسٹیشن کے، وہ مسلسل اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کو کہاں ملے گا، یہ کہاں ملے گا، کہاں ملے گا. جنگل جنگل گھوم کر وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھیلا ہوا ہے، اس کو کانٹے لگے ہوئے ہیں اور چپ جائے گا یہ، لیکن اس کے جو پھل ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے پتے ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں. لیکن ہم نے جیسے کہ پہلے کہا کہ نکما کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اور سائنس نے اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں اور بہت سارے ایسے پودے ہیں کہ جو خود بخود ایک پرٹیکولر سیزن میں پرٹیکولر ایریا میں اگتے ہیں. میں آپ کو بتاتے چلو کہ ستارہ کے پاس وائی بول کر ایک مقام ہے، وہاں پر جو ہے تو جب بارش آتی ہے آ کر چلے جاتی ہے اور سازگار حالت ہوتا ہے تو خاص طور سے ساون کے مہینے میں کچھ ایسے خودرو پودے اگتے ہیں کہ ملک بھر کے جو ہے تو ماہرین وہاں جا کے پودوں کو کلیکٹ کرتے ہیں. وہ 1-1.5 مہینے میں ہی وہ پودے جو ہے تو وہاں پہ ملتے ہیں، اس کے بعد سال بھر نہیں ملتے ہیں. تو وہ خود بخود اگنے والے خودرو پودے کیونکہ وہاں کی زمین وہاں کا ماحول اس کے لیے سازگار ہوتا ہے. اس لیے یہ جو جنگلی ہے اپنے جگہ جنگلی، ان کے کچھ اچھے اثرات اگر ہم اس کو براہ راست ٹچ کریں تو بعض دفعہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے فائدے بھی ہیں. اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. ہمارے پاس 2 قسم کی مہندی ہوتی ہے اور مہندی کو صرف ہم کیا سمجھتے ہیں ڈائی کے لیے، رنگنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جبکہ قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر ہے کہ ہم اس کی جو ہے تو مشروب جو ہے تو پیش کریں گے جنتیوں کے لیے. تو وہ مہندی ظاہر بات تھوڑی سی الگ ہوگی، لیکن یہ جو مہندی کے پتے ہیں اگر ہم صرف پتوں کا ذکر کریں تو اتنا اس کا سگنیفیکنس ہے کہ اس کا ڈیکاکشن کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ایکسٹریکٹ کا استعمال ہوتا ہے، اس کے جوس بنا کر اس کو وہ کر کے پلایا جاتا ہے تاکہ اندرونی جتنی گرمی ہے، اندرونی جتنے مسائل ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے. یہی پتوں کا پیسٹ بنا کے اسکن کے جلد کے جتنے مسائل ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے. مہندی لگانا بولے تو صرف بیوٹیفیکیشن ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مردوں کے جتنے پیروں میں تڑخ آتی ہے، جلن ہوتی ہے، ان سب کے لیے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس کا جوس بنایا جاتا ہے، مشروب بنایا جاتا ہے. ان کی جو فروٹس رہتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا جو تنا ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور مہندی کے بے شمار فوائد ہیں. ہم صرف اس کو ڈائی کی حد تک یا اس کی حد تک نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ وہ پتوں سے حاصل کی گئی مہندی ہو جس میں کوئی کیمیکل شامل نہ ہو. اور دونوں بھی جو انواع ہیں ہمارے پاس کی وہ دونوں بھی فائدہ مند ہیں ہمارے پاس. ایک تو کیا ہے کچھ پودے جو ہے تو بہت ریئر ہے، کبھی کبھار ملتے ہیں، اور کچھ پودے بہت کامن ہیں، عام فہم پودے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی صلاحیت پیدا کی ہے کہ ہم جس مرض کے لیے چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ اوسیمم بیسیلیکم جس کو ہم عام زبان میں تلسی کہتے ہیں یا سبزہ یا ریحان کہتے ہیں. تو اس کے جتنے انواع ہیں اس میں سے سبزہ یا ریحان جو ہے تو یہ تقریباً تمام امراض میں استعمال کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو موٹا ہونا ہے تو اس کا استعمال کیجئے، دبلے ہونا ہے تو اس کا استعمال کیجئے، آپ کو آرام کرنا ہے، نیند ہونا ہے تو اس کا استعمال کیجئے، آپ میں چستی پستی چاہیے تو مختلف طریقے سے اس کے استعمال بتائے گئے ہیں. اور وہ ہر جگہ ہر موسم میں ہر طریقے سے آپ اس کا تفصیلات میں جا کر استعمال کر سکتے ہیں. یہی چیز جو ہے تو آپ کو اڈلسا میں بھی ملتی ہے کہ جتنا چاہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جام میں بھی ملتے ہیں، نیم میں
بھی جو ہے تو بہت ساری افادیت ہے. الوورا گھی گوار جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ آپ ایکسٹرنلی اگر کوئی چیز کا استعمال کر رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اٹس آل رائٹ, نو پرابلم ایٹ آل, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ انٹیک کر رہے ہیں تو کبھی بھی جو ہے تو خود سے اپنے طور پر کوئی ڈوز ڈیسائیڈ کر کے مت لیجیے گا, کیونکہ حکیم جو دیتے ہیں یا ماہرین جو دیتے ہیں تو وہ ڈوز جو ہے تو آپ کی عمر, آپ کی جسم, آپ کا وزن, آپ کی جسم میں موجود فیٹس, یہ سارے چیزوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے وہ ڈوز جو ہے تو تشخیص کیا جاتا ہے. ہم باٹنسٹ ہیں ضرور, ہم کو اس کے استعمال سب واقف ہے, لیکن کتنا لینا ہے ہم یہ کبھی بھی نہیں بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں اس کے لیے آپ کسی ویدیہ سے, حکیم سے یا یہ میڈیسنل مین سے اپروچ ہو جائیے, ان سے جو ہے تو آپ لیجیے گا. اور بہت سارے ہمارے پاس کے پودے ہیں جس کا استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ ان کے اطراف میں جتنے پودے رہتے تھے وہ ہر کاموں کے لیے ان پودوں کا استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے جو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو صلاحیت پیدا کی وہ ان لوگوں کو برابر معلوم ہوتا ہے, اور ہم بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہماری اصل تحقیق ہے کہ قدرت میں جو پنہاں راز ہے ہم اس کو جانیں اور کس طریقے سے ہم عوام کو فائدہ پہنچائیں. یہ ایسے بہت سارے پودے ہیں جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم نے ابھی کل ہی جو ہے قومی کانفرنس لی تو اس میں ریئر پودے, یعنی وہ پودے جو زمین سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کو ہم دوبارہ پیدا کریں تاکہ انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچا سکیں. ایسے بہت سارے درخت جو ہے تو ہم کو قدیم دکھائی دیتے ہیں جن میں بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں. اگر ان کے تفصیلات میں گئے, ہم اس کی جو ہے تو تجزیہ کریں لیبارٹری میں لے جا کے, تو ان کا نام اور ان کا, چونکہ مراٹھواڑے کا پودا ہے تو وہ ہمارے پاس کے مراٹھواڑے کی فلورا میں وہ مل جائے گا, اس کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اور اس کا استعمال کس طرح سے کیا گیا یہ بھی انفارمیشن ہم کو مل جائے. اور جب ہم اس کا سائنسی نام لیتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگوں نے اس کو کہاں کہاں کس کس طریقے سے استعمال کیا ہے. اس وجہ سے آج کے دور میں یہ استعمال کچھ بیدس خیاز بھی نہیں ہے اور ناممکن بھی نہیں ہے کہ ہم کسی پودے کے بارے میں جان نہ سکیں. سب معلومات ہم کو مل جائے گی انشاءاللہ, اور جہاں پر بھی آپ کو دقت پیش آ رہے ہم بیٹھے ہیں, آپ ہم کو بتائیے, ہم انشاءاللہ وہ معلومات فراہم کریں گے. یونیورسٹی میں ایک پودا ایسا ہے جس کو سائنسی نام جو ہے تو ایڈنسونیا ڈیجیٹاٹا ہے, جس کو جو ہے تو لوکل زبان میں چینچ کہا جاتا ہے. املی نہیں ہے, یہ دوسرا چینچ ہے. یہ اس کا تنا کافی بڑا ہے اور وہ بہت قدیم درخت ہے, اور کوئی بیدس خیاس نہیں کہ وہ 400 سال پرانا نہ ہو. اس درخت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے تو رات میں پھول کھلتے ہیں. رات میں 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک پھول کھلتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھول جھڑ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تو پھر اس سے پھل وغیرہ آتے ہیں. اب پھل اسی وقت آتے ہیں جب ان میں پولینیشن ہو, یعنی عمل زیرگی ہو, زیروں کی منتقلی کا عمل. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چمگاڈر کا انتظام کیا ہے. تو وہ چمگاڈر ایک پھول سے دوسرے پھول پر جب جاتی ہے تو اپنے ساتھ وہ جو ہے تو زیریں لے کر جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ زیرگی کا عمل ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ عمل باراوری فرٹیلائزیشن ہوتا ہے تو وہ پھول جو ہے تو مرجھا جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھل میں تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں. اور ایسے درخت جو ہے تو پائے جاتے ہیں, لیکن بہت کم مقدار میں یہ اس طرح کے درخت دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. اور آپ نے جس طریقے سے مشاہدہ کیا وہ بالکل وہ پہلے تھا, وہ حمایت باغ میں اب وہ نہیں ہے, لیکن یونیورسٹی میں یہ درخت جو ہے تو جو آڈیٹوریم جو ناٹیہ گرہ ہے اس کے سامنے ابھی بھی محفوظ کیا گیا ہے. اور ہمارے علاقے کے ٹھاکر لوگ اس کو تقدس کے طور پر اس کی پوجا کرتے ہیں, اس کے اطراف میں جو ہے تو تاگا باندھتے ہیں, اور مختلف اپنے فیت کے تحت وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات اور بھی بتاتا ہوں کہ زیتون ہمارے علاقوں میں اس کا درخت نہیں پایا جاتا ہے, لیکن زیتون کا ایک درخت 400 سال سے موجود ہے, اور وہ درخت ہے بیڑ کی جامع مسجد کے اندر موجود ہے. اور وہاں کے مؤذن صاحب اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. وہ صرف وہیں کی زمین پر اگا ہوا ہے. وہ ہم بچپن میں اس کے نیچے بہت کھیلتے تھے, لیکن معلوم نہیں, لیکن جب تحقیق کی, جب معلومات حاصل کیے تو وہ نتیجہ نکلا ہے. اور
کہا جاتا ہے کہ وہ ملک عنبر کے دور سے کسی وزیر نے لا کر اس کو لگایا. آج بھی اس کو زیتون لگتے ہیں. پرندے جو ہے تو اس کے اوپر اپنا بسیرا کرتے ہیں, نیچے بھی بہت زیتون گرتے ہیں. اس کے کچھ پلانٹس لا کے ہم نے یہاں لگائے, لیکن وہ یہاں پر نہیں آ سکے کیونکہ وہ وہیں کی زمین پر وہ اگتے ہیں. یہ بھی بتاتے چلے کہ اس زمین کی تاثیر کا اسرائیل نے مطالعہ کیا, اور وہاں سے قریب جو مقام ہے راجوری, وہاں پر انہوں نے 200 ایکڑ زمین لی اور اس طرح کے درخت کی وہاں پہ کاشت کر رہے ہیں. یہ قدرت کے راز ہیں. دیکھیے گا تو یہ ہے کہ بھئی جو ہم تحقیق کر رہے ہیں, جو معلومات حاصل کر رہے ہیں, تو قدرت میں پنہاں رازوں میں سے ایک خطرہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اطراف میں یہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ پولیس سٹاپ نہیں ہے, اس کے اندر بہت سارے اور گہرائیاں ہیں کہ بھئی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اڈولسا جو ہے تو جلد کے تمام امراض کا علاج کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس میں کیا رکھا ہے کہ جس سے یہ جو ہے تو علاج کرتا ہے. یہ تحقیقات مزید جاری ہے. ہم اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کے لیے 4-5 اس قسم کے پودے دیتے ہیں اور بولتے ہیں اسی پر صرف تحقیق کرو اور فائنڈ آؤٹ کرو, تو ان کو پی ایچ ڈی ملتی ہے. اور ایسے ہمارے اطراف میں سینکڑوں پودے موجود ہیں جس کے بارے میں ہم کو جاننا ہے, بہت حد تک معلومات حاصل کرنا ہے. اور یہ تو بہت ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 25 سال 30 سال جو بھی ریسرچ کیا ہے, یہ ریسرچ بہت معمولی ہے ستاروں سے آگے, جہاں اور بھی ہے ابھی زندگی کے امتحان اور بھی ہیں.